الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمم علينا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ٹاپک ہمارا ہے زبان کے گناہ، ایسے گناہ جو ہم زبان سے کرتے ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال نہیں رہتا۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے فیس بک کے ایک پوسٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے تاکہ جو بھی کچھ میں پڑھ رہا ہوں یا جن چیزوں سے بھی میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ سکیں۔ پہلا ڈیزائن ہے جو میں نے ترتیب دیا آج کے لیکچر کو، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ جنہیں انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو گناہ آج کی تاریخ میں جو ہوتا ہے وہ ہماری زبان سے ہوتا ہے، جس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ کا جو چیز ہو سکتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ شرکیہ کلمات ادا کرنا، کوئی ایسی بات کرنا، اپنی بات میں اس طرح کا تاثر پیش کرنا جس میں کسی بات کو جو ہے وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا جا رہا ہو۔ بہت جگہ ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ شرکیہ کلمات سے مراد جو کچھ ایسا ہم نے خاص کرائٹیریا بنا رکھا ہے صرف وہی مراد ہے۔ ہر وہ بات شرکیہ کلمات ہے، ہر وہ تکبر والی بات شرکیہ کلمات ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کا بالمقابل کسی کو ٹھہرا دیا ہو۔ اپنے آپ کو ٹھہرائیں، بڑی بات کریں، تکبر والی بات کریں۔ بہرحال شرک جو ہے وہ ایک خاص ٹاپک ہے، اسی پر اگر بات کریں گے تو 1.5-2 گھنٹے اس پہ ہی بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا سیکوینس میں دیکھیں گے آپ جھوٹ بولنا اور تہمت لگانا، یہ بھی کہ خاصتاً خاص اس پہ بات کی جائے تو یہ ٹاپک بھی سمجھ لیں کہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا، جھوٹ اور تہمت دونوں۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینا
دیکھا ہم نے کہ پچھلی قوموں کو اللہ رب العزت نے غرق کیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، بالخصوص اللہ کے معاملے میں۔ تو اللہ کے معاملے میں بھی اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جیسے ہم سچی گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا ہستی نہیں کہ جس کی ہم چاکری کریں، تو جھوٹی گواہی دینا اللہ کے حق میں بھی ہو یا بندوں کے حق میں بھی ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز یہاں پہ آ رہی ہے لعن طعن کرنا، ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بات کریں گے کہ کیا معاملات ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز آ رہی ہے بد دعا اور چغلی۔ یہ بد دعا کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی، اور چغلی کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو پورا لیکچر ہے وہ ڈیزائن ہے انہی چیزوں پر انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں آگے چل کے بات ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ ہے فحش گوئی۔ فحش گوئی میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے طنز کرنا، جو کہ آج سمجھ لیجئے کہ جو خواتین میں تو سمجھ لیجئے کہ زیادہ تر یہ چیز طنز کرنے والا جو ہے آج ہم میں جو ہے بہت زیادہ، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ وہ انسان جو ہے بہت ہی عزت مآب ہے وہ انسان جو تھوڑا سا بات کو ذرا طنزیہ اسٹائل ہوتا ہے، کچھ پچھلی باتوں کو بھی ریویو کرا دے، کچھ اور پچھلی باتوں کو لے کر ذرا اس میں جو ہے وہ ذرا تڑکا لگا دے اپنی بات کو، طنز کرنا جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بہت عام چیز ہے وہ ہے گالی گلوچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نویں جو چیز آ رہی ہے وہ لغو بات، آپس میں اس طرح کی بات کو پکڑ لیا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو پکڑ لیا ہے جس میں پورا دن آپ کا گزر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغو بات، جس کا نہ سر نہ پیر، نہ حاصل نہ وصول۔ اسی طرح سے لاسٹ چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے ناحق بات کرنا اور جھوٹی تعریف کرنا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، تھوڑی بہت کچھ چیزیں ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، تو لہٰذا بہت سی چیزیں آپ کو خود بھی محسوس ہوں گی کہ یہاں پہ فلاں حدیث بھی فٹ ہو سکتی تھی، یہاں پہ کچھ اس طرح کا بھی ہوگا، لیکن میں نے ان چیزوں کو اسکپ کیا ہے۔ اب اسی ڈیزائن میں آپ دیکھیں گے حدیث بھی ہے، ایک ترمذی کی حدیث ہے 3375۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے، مختصر حدیث ہے، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے جو ہے وہ تر رہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں جو سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے سورۃ الاسراء کی، سورت نمبر 17، سورۃ الکہف سے ایک سورت پہلے کی، اور آیت نمبر 53۔ اچھا، یہاں پہ میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈیزائنز بناتے میں کرتے میں کسی آیت کا نمبر یا کسی سورت کا نمبر غلط ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے اپنی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ عقل سلیمہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے تھوڑی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اس میں تصحیح کے لیے آپ ضرور میسج کریں، ضرور بتائیں ان چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں بھی انفارم کریں کہ ہم بھی اس کو ریکٹیفائی کر لیں اگر کسی آیت کا نمبر مجھ سے غلط ہو گیا یا کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنا دماغ جو ہے ان چیزوں میں چلایا کریں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں جو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، پہلی چیز جس کو میں لے کر آ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ذرا آیت پڑھوں گا، دھیان سے سنیے گا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعویل خاص میں حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ اب میں بتا چکا ہوں جہاں بھی قل لفظ آتا ہے وہ تعویل خاص میں بھی رہتی ہے، رسول اللہ کو حکم دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کے ساتھ قل لگایا گیا، اور اس کو رہتی دنیا تک اس کلام میں قل رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ تعویل عام میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی لوگوں سے یہ بات کرنا پڑے گی، اور اسی ضمن میں الحمدللہ و شکر اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کو رکھنے لگا ہوں اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے گا آیت کیا ہے؟ وَقُلْ عِبَادِي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اس بات کی، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کرو جو بہت اچھی ہو، بہتر ہو، بہترین ہو۔ فضول گپ شپ لگانا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں بندہ مومن کو ہر اس چیز سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے جو اس کے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو شیطان جو ہے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ زیادہ تر وسوسہ انگیزی کرتا ہے، اور پھر وہ وسوسے ہماری زبان پر آتے ہیں اور ہم دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو یہاں آگے جو ہے جہاں ساتھ ہی ساتھ مرض رکھا، وہیں جو ہے اس کا علاج بھی بتا دیا کیا ہے، ان الشیطان ینزغ، بلا شبہ شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہارے بین جو ہے، تمہاری بیچ جو ہے فساد ڈلوانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں زیغ، زا یا اور غین، زیغ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کجی جس کو ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی،
تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہماری بھی ایک جماعت بننا جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ رہے ہیں، اور مجھے بہت شدت سے یہ چیز محسوس ہوئی. میں نے بارہا پہلے بھی اس کے ٹاسک وغیرہ کروائے، لیکن مجھے لگا کہ اب مجھے جو ہے اپنے نصاب میں اس چیز کو ایڈ کرنا چاہیے. یہ مرض جو ہے بالخصوص، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ خواتین میں ہوتا ہے یہ مرض، ادھر کا ادھر کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مرض جو ہے وہ ہماری جماعت میں بھی پھیلتا جا رہا ہے. کچھ جو ہیں اس طرح کے اسٹوڈنٹس آئے جن کا تزکیہ نفس جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوا، وہ ہماری جماعت کا حصہ بنے. اب یہ ہے کہ وہ نکل کے گئے ہیں یہاں سے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے باہر سے کچھ نہ کچھ چیما گوئیاں چلتی رہتی ہیں. تو میں جتنا کام کر سکتا ہوں، میں اپنی جماعت پر کام کر سکتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں پہ کام کر سکتا ہوں، میں آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں کہ دیکھو شیطان کی چال کیا ہے. ان نجس چالوں سے شیطان کی جو ہے وہ آگاہ رہو. جیسے وہ پچھلی بچیوں کو نکال کے لے گیا کچھ نہ کچھ پٹی پڑھا کر، ایسی وہ پیچھے لگا ہے، دن رات پیچھے لگا ہے کہ تمہیں بھی یہاں سے نکال کر لے کر ہی جائے. تو لہٰذا یہ اکیڈمی ہے، یہاں آپ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یہاں آپ کا تزکیہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں آپ کی تربیت بھی کی جاتی ہے. اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے ابھی جس کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ذہانت اور فطانت کے گھوڑے جب آپ دوڑانا شروع کریں گے تدبر اور تفکر کے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دوسرے گروپس میں جو لوگوں کو جتھا بنا لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ان گروپس میں اور اکیڈمی کے سسٹم میں جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے. بہت دن رات کی کوشش ہے کہ لوگوں کو سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی شاید جو ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے چاند چڑھے گا کل عالم دیکھے گا، یہ بات سمجھ میں آئے گی لوگوں کو کہ دوسرے گروپس میں جن ریشہ دوانیوں میں آ کے لوگ نکل کے بھاگتے ہیں کرتے ہیں کہ یہاں نوٹس بنانا پڑتے ہیں، یہاں یہ سختی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں ڈانٹ سننا پڑتی ہے، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. ہم بالکل اس طریقے کار سے کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ نے دیکھا ہمارے لیکچر کا بھی سسٹم وہی ہے، تابڑ توڑ لیکچر ہوتے رہے، اور تم جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہو، کچھ لکھ لیا کچھ نہیں لکھا کر لیا. ان چیزوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا ہم بڑے صبر تحمل سے، جتنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا قرآن کے نزول میں، کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سے کم، کیونکہ ہم نے ایک معاشرے کی بھی تشکیل دینی ہے. صرف میٹھی تفسیر پڑھ لینا ہے، 1 سورتوں کی 2 سورتوں کی، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا اور اس کو اپنے معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہاں پہ کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. بہت بار یہ مضمون آئے گا، ان الشیطان، کہیں آئے گا عدو لکم، کہیں آئے گا کچھ اور آئے گا، فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گا. بہت سی جگہ پر یہ ٹاپک جو ہے مزید بھی آ رہا ہے. ایک جگہ ہم نے جو پڑھا ہے جو میرے دل پہ بھی چھپ گئی ہے، وہ ہے کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، بڑے تاریخی کلمات تھے ان کی زبان سے بھی، اللہ نے تو بار بار یہ بات کہی لیکن ان کی زبان سے بھی الفاظ تھے. وصیت تھی ایک باپ کو اپنے بیٹے کی کہ دیکھو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. لہٰذا اس بات کو اپنی گھٹی میں ملا لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں توڑ کر رکھنا چاہتا ہے، ہمیں نکال کر رکھنا چاہتا ہے، اور دن رات ہمارے پیچھے لگا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کیا ہے کہ فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 پر بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی غیبت کرتے ہیں یا کسی کی برائی کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو وہ انسان نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب وہ انسان پتہ چلتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے، آپ کی عزت جو ہے وہ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی ضلالت ہو جاتی ہے، اور باقی یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہ ہاتھ کھڑا کر دے گا. وہ کہے گا جی میں، جیسے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بروز قیامت جب تمام فیصلے ہو جائیں گے، شیطان ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ بھائی میں تو تمہیں صرف بلاتا تھا. اب یہ سمجھ لیجئے گا لگے ہاتھوں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں شیطان کی، یعنی وہ تو صرف وسوسہ ڈالنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے. تمہارے ہاتھوں کو تو اٹھا کے نہیں لے جاتا کہ تم وہ فلاں کام کرو، یا تمہاری زبانوں کو تو کھینچ کے وہ کام نہیں کراتا. وہ تو صرف وسوسہ انگیزی تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور تم پھر وہ شیطان کی پیروکاری شروع کر دیتے ہو اور تم پیچھے بھاگتے ہو. تو لہٰذا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ تم سے کچھ ایسے جبرن کچھ کروا سکے. وہ تو صرف وسوسہ انگیزی کرتا ہے، صرف اتنا ہے شیطان کا کام. باقی یہ کہ انسان تھوڑے سے وسوسے میں انسان اچھل کے بھاگتا ہے اور اس کی اتباع کرنے لگتا ہے.
سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، سورۃ الاسراء کی ہی ہے یہ آیت بھی، سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 36۔ اب ذرا کان کھول کے اس بات کو سن لیجئے گا کیا فرمایا جا رہا ہے۔ بہت سی لمبی چوڑی بات ہے لیکن کنکلوژن کیا ہے، ان السمع، بلا شبہ کان، سماعت تمہارے جو کان ہیں، والبصر اور تمہاری آنکھیں، والفؤاد اور تمہارے جو دل ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمام چیزیں جن کا بالخصوص نام لے کر جن کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ بارہا میں بتا چکا ہوں، اس طرح کی حدیث پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے وہ بندہ ابن آدم کے جو ہے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوالوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ میں ان چیزوں کو یہاں نہیں لا رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے ہیں اکیڈمی میں، سال بھی ہو چکا ہے الحمدللہ، تو آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت سی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا ڈیزائن کی شکل میں انفوگرافکلی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا گیا ہے کہ بلا شبہ کان، دیکھو اللہ کا ہے یہ کلام۔ اگر اس بات کو میں کہنے والا ہوتا کہ تم سے پکڑ ہوگی، کانوں کی ہوگی، آنکھوں کی ہوگی، دل کی ہوگی، تو میری بات کو تو آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ اپنی بات سے مکرنے والا نہیں، اللہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں، سمجھ لیجئے گا اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ بلا شبہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جانے والی ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت تھی لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے چلیں گے آپ اپنی زندگی پہ، پوری زندگی اسی میں کھپ جائے گی۔ دیکھیے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے 6636 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ نہ بتا دوں کہ بدترین حرام عمل کیا ہے؟ یعنی حرام عمل تو ویسے ہی وہ حرام عمل ہے جس نے انسان نے کیا اور اگر توبہ نہیں کی تو جہنم واصل ہوگا وہ۔ سمجھ لیجئے گا بہت سے ایسے حرام کام ہیں جن کو کر کے ہم بیٹھے ہیں، ہم نے توبہ بھی نہیں کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ غفور رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یاد رکھیے گا مرنے سے پہلے توبہ سے مراد کیا ہے کہ اس کام سے رجوع کر لو، اس کام سے توبہ کر لو۔ ہم نے توبہ کو بھی یہ سمجھا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی غلط کام ہم نے کیا، توبہ کر لیا، پھر دوبارہ اس کام سے چپک گئے اور پھر اس کے بعد یہ اگر اس حالت میں ہم مر گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری توبہ ہو گئی۔ توبہ سے مراد ہے لوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا اور اس کام سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دینا اور اسی حالت میں مرنا۔ سمجھ لیجئے گا توبہ ڈیٹیل پھر انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کو، ہم مزید آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ آل عمران میں یہ مضمون آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کی تربیت میں بارہا میں ان آیات کو شیئر کر چکا ہوں۔ تو لہٰذا بدترین حرام عمل جس کو کہا گیا ہے، بدترین حرام عمل، صرف حرام عمل نہیں بلکہ بدترین حرام عمل جس کو کہا گیا وہ کیا ہے؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کی زبان پر رواں ہو جاتی ہے۔ بات کرتے کرتے میں انسان جو ہے ایسے نکل پڑتا ہے، کہتا ہے، ساتھ ساتھ پھر کہتا بھی ہے کہ نہیں میں تو چغلی نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی، میں تو بس ایسی وہ بات بتا رہی ہوں کر رہی۔ یہ سمجھ لیجئے گا کسی انسان کی پیٹھ پیچھے بات کرنا یہ چغلی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے جو ہے اس کے بارے میں صحیح بات کی تو یہ چغلی ہو گئی، اور اگر آپ نے اس کے بارے میں غلط بات کی تو وہ چغلی پلس بہتان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا سسٹم رکھا ہے، جب بھی کسی کی کوئی کمپلین آتی ہے میں اس کو ہمیشہ بلا کر، اور وہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے اور مدعا علیہ ہوتا ہے دونوں کو بلا کر ان کے سامنے میں بات کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کوئی اس طرح کی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا کیا کرے میرے حق میں بھی کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اب اس کے بعد قرآن کی آیت ہے، سورۃ الہمزہ کی آیت ہے، بہت ہی سخت اور بہت ہی چھوٹی، اور سمندر کی طرح ایک ایک لفظ کو اگر کھولنا شروع کریں تو سمندر کی طرح کھلے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا سورۃ الہمزہ کی جو آیت نمبر 1 آ رہی ہے، میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہر ایک آیت ایک مضمون ہے، لہٰذا میں نے صرف اس مضمون کو یہاں سے پک کیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہ ویل جو ہے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں 7 دروازے ہیں، 8 دروازے جہنم کے، اور یہ درجات ہیں جہنم کے، طبقات ہیں، اس میں سے سب سے نچلا درجہ جو ہے، سب سے نچلا درجہ جس میں منافقین کو ڈالا جائے گا یا کفار کو ڈالا جائے گا، یہ ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ ویل جو ہے وہ ویل سے کیا مراد ہے؟ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ کی ناکامی ہے ہر اس انسان کے لیے جو کیا کرتا ہے، ہمزۃ لمزہ، جو منہ در منہ لوگوں پر طعن کرتا ہے۔ میں نے بتایا کہ نارملی ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں، اس میں طعنے بازی آ جاتی ہے، ہاں بھائی تم تو ایسے، ہاں بھائی، ہاں وہ تو ایسے ہو گیا تھا، وہ تو تم نے ایسے کر لیا تھا، یہ ہے طعنے بازی۔ ہر وہ انسان جہنم کا پیور ایندھن ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ سمجھیے گا یہ بڑی ہی نجس اور بڑی ہی گندی اور بڑی ہی غلیظ بیماری ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا۔
آگے بھی اس کے بارے میں آگے جب چلیں گے انشاءاللہ تو وہاں بتاؤں گا. اب یہاں اس ڈیزائن میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی حدیث اور جس کا مفہوم جو ہے ایک دعا بھی ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے. اس ڈیزائن کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو میں نے رکھا ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے 3591. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں من منکرات الاخلاق. یعنی اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کا اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو صرف جو ہے وہ دوا ہی نہیں بتائی جا رہی، آپ کو علاج ہی نہیں بتایا جا رہا، بلکہ آپ کو دوا بھی بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے نیچے یہ دوا ہے کہ آپ اللہ سے پناہ مانگیں ان چیزوں سے. وہ 3 چیزیں کیا آ رہی ہیں اس میں دیکھیے گا. من منکرات الاخلاق، پہلی چیز کیا ہے؟ برا اخلاق. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ احادیث اس میں آئیں گی جس پہ اخلاق کے بارے میں بات ہو جائے گی. والاعمال والاہوا، برے اعمال اور بری خواہشات. یہ اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو سمجھے کہ بہت زیادہ جو ہے بگاڑ کی طرف وہ چلا جاتا ہے. 3 چیزوں میں جو ہے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. باقی یہ کہ میں بارہا آپ لوگوں کے ساتھ فیس بک پہ بھی ہم نے تقریباً 34 کے 35 مسنون دعائیں قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے رکھی ہیں. فیس بک پہ بھی پوسٹ ملیں گی آپ کو. باقی یہ کہ جو ہم نے ڈیزائنز گروپ بنا رکھا ہے اپنا اس پہ واٹس ایپ پہ، ہم نے اس میں بھی رکھا ہے. بارہا آپ لوگوں کو جو ہے وہ شیئر بھی کی جاتی ہیں، اسٹیٹس وغیرہ میں بھی سب طرف ہے. یہ صرف وہ 33-34 دعاؤں میں سے صرف ایک دعا ہے جو میں نے یہاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3591. بہت پیاری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کتنا ہی اچھا اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ انسان کبھی نہ کبھی شیطان کے چنگل میں، شیطان کی چال میں آ ہی جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بیسک دعا، یہ ہر انسان کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے گا ابو داؤد کی حدیث، جو نیکسٹ ڈیزائن آپ کے پاس آ رہا ہے جس میں بڑے بڑے ناخون میں نے لگائے ہیں کہ تھوڑا سا یعنی وہ ہر ڈیزائن ایک جیسا نہ ہو، تو اس میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ اختلاف ہو، کیونکہ ڈیزائنز کا تھیم ایک طرح کا ہے، کلر ایک طرح کا ہے. اگر پکچر بھی ایک ہی طرح کی ہوگی یا پکچر نہیں ہوگی، سارے ڈیزائنز کیا ہوں گے کہ سارے ڈیزائن جو ہے وہ ایک جیسے دکھیں گے. اب یہاں دیکھیے گا ابو داؤد کی حدیث ہے 4878، اوتھینٹک حدیث ہے. یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قیامت خیز الفاظ ہیں، اس کے ذرا دھیان سے سنیے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، اب یہ بنی اسرائیل ہو سکتی ہے یا اور کوئی دوسری تیسری قومیں جو ہیں اس طرح کی، عاد اور سمود اور وہ جتنی بھی قومیں جن کو ہم جانتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی قوم ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ مر گئے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ان پر یہ عذاب جو ہے بلا کر دکھایا گیا ہو. تو پچھلی قوموں سے مراد یہ ہے کہ جو قومیں گزر چکی ہیں. اب جو آج کی جو حالیہ امت مسلمہ ہے وہ نہیں، بلکہ جو پچھلی قومیں جن کو غرق کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے یعنی کاپر کے تھے، جو اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے. ایک لمحے کے لیے اگر آپ اس کو قصہ کہانی سمجھ کے سنتے ہیں تو پھر تو بات الگ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے بھی اس طرح کے تانبے کے ناخن ہو، ٹھیک ہے، جو کہ گرم بھی ہو. تانبے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گرم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گرم بھی ہے اور ناخن ہے. ظاہر سی بات ہے اب ناخن کہا جا رہا ہے تو وہ چھیلنے والے بھی ہوں گے، گرم اور چھیلنے والے ناخن ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کا اللہ نہ کرے اگر اس طرح سے آپ کے معاملات ہوں کہ آپ کو وہ ناخن دیے جائیں تانبے کے اور آپ اپنے چہرے کو اور جو ہے اس کو، جب تک ان چیزوں کو آپ ویژولائز نہیں کریں گے تو آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے؟ یہ ڈیزائنز میں شیئر کر دیتا آپ کے ساتھ، لیکن میں بالخصوص اس کو لیکچر بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اسی طرح سے میں آپ کو جو ہے سنا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں اس کو. تو لہٰذا کیا ہے کہ فرسٹ فیز میں پہلے میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، سیکنڈ میں پھر آپ نے کرنا ہے، تھرڈ میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ ان پوسٹ کو، جو فیس بک کی پوسٹ ہے، جو بھی سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے، واٹس ایپ وغیرہ، آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ جو نجاست جو ہمارے گھر میں، جو اللہ معاف کرے، جو ہماری گھٹیوں میں پڑ چکی ہے چیز، ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ساس اور بہو کا رشتہ تو انکمپلیٹ ہے ان چیزوں کے، کہ جب تک وہ لان تان نہ ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہو. لہٰذا ہم نے جو بیڑا اٹھایا قرآن اور حدیث کا، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. یہی وجہ ہے کہ میں اس لیکچر کو، جیسے میں نے آف ایئر بھی میں نے بتائی تھی بات، میں یہاں بھی ریکارڈ کرا دیتا ہوں. یہی وجہ ہے، یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کو قرآن کے لیکچر کا جو ہمارا چینل ہے، ہم اس کو وہاں سے اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ تم اس کو ہلکے میں نہ لو. کیونکہ جب بھی قرآن کو پڑھنے والے مل کر جل کر بیٹھیں گے تو ان کا ایک ایجنڈا بنے گا، وہ آگے بڑھ کر ایک جماعت بن کر کام کرنا شروع کریں گے. ظاہر سی بات ہے 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، 5000 لوگ ہیں، ان میں پھر یہ فتنہ چیما گوئیاں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ ان میں یہ مرض جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کوانٹٹی بڑھتی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ
ہینڈل کرنا، ڈیل کرنا، ان کو کنٹرول کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا جو حدیث میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا تھا وہ کون سی تھی؟ ابو داؤد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 4878 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، کیا فرما رہے ہیں؟ جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے، یعنی چغلی اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ دوسروں کے گوشت کھانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے اس بات کو جو ہے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اب اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیے گا کیا ہے وہ، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے، اس کا ڈیزائن ہے، اس کا ٹائٹل ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کتنی ہی اذیت ناز یہ جو بات ہے، آپ دیکھیں کہ بھائیوں کی اور بہنوں کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک بھائی اور ایک باپ جو ہے ساری عمر لگاتا ہے بہن کا جہیز اکٹھا کرنے میں، وہ سارا کرنے میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ ان چیزوں میں اسٹرگل ہوتی ہے، کتنا ایک اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے باپ کا، بیٹی کا، بھائی کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ کتنی نیچرل چیز کو، کتنی فطری چیز کو اور کتنی اسٹرانگ چیز کو، جو ایک ہی رحم مادر میں چیز پلی ہو بڑی ہو، یعنی رحم مادر سے جس کا رشتہ تھا، اس چیز پہ جو ہے اتنی عزیز اور اتنی قریب تر چیز کو جو ہے یہاں تشبیہ اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ قرآن کی آیت میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا جا رہا ہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اس کو، کہ بھائی کا گوشت اگر بڑی سی بوٹی دے دی جائے بھائی کے جسم کی اور کہا جائے کھاؤ، انسان کا گوشت تو ویسے انسان نہیں کھا سکتا، اور پھر وہ بھی عزیز ترین چیز جو بھائی ہے، جو وہ معاملات ہیں۔ تو دیکھیے تم خود اس سے گن کھاتے ہو، اللہ کو بھی انسان کی فطرت پتہ ہے کیا فرما رہا ہے، تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ تو بس اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ابھی بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ رحیم، جو اس طرح کے جو اللہ کی صفات آتی ہیں، اس سے یہ صفات کا بھی میں بارہا بتا چکا ہوں اپنے لیکچرز میں کہ تم جو ہے مایوس نہ ہو جائیں ان چیزوں کو لے کے۔ اب یہ بھائی کی گوشت والی بات آ گئی، اب اس چیز کو لے کے جو ہے مایوس ہو گئے، ہو لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہم نے تو اتنے گناہ کیے، ہم تو ساری عمر یہ کرتے رہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم ساری عمر بھی یہ کام کرتے رہے، اللہ بہت غفور رحیم ہے، تم اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات کی جو ہے وہ آیت نمبر 12 میں یہ ذکر ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے گا یہی سیم بات رسول اللہ کی زبان سے بھی میں آپ کو جو ہے دلیل کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4880، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت کی۔ اب دیکھیے گا کیا ہے وہ حدیث، کیا ہے؟ حضرت ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ڈیزائن آپ لوگ نکالیے گا اور اس کو پڑھیے گا، اس کو دیکھیے گا میرے ساتھ ساتھ دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے۔ اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ اب یہ پہلی بات کو ہی ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پہ کیسی قیامت خیز بات ہے، یہ کیسی قیامت خیز بات ہے۔ یہ بات جو ہے میں اس بات کو بڑا ہلکے میں بھی اس بات کو میں ایکسپلین کر کے آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن یہ وہ بات ہے جس سے ہمارے ایجنڈے کو تقویت ملتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو کیا بتایا؟ ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان، جو میں نے بتایا۔ یہاں پر تو وہ بات کی جا رہی ہے، ہم نے جو اب تک ایمان کی جو کیفیت، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہاں پہ ایک مرض اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرض بھی رسول اللہ کے دور سے جو منافقین تھے مدینہ میں، وہاں سے مرض شروع ہو چکا تھا۔ یعنی ہم نے آج تک آج تک جو میں نے ایکسپلینیشن کی ایمان کی، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ایمان، جس ایمان کا تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو، لیکن یہاں اس کی بھی جڑ کٹ کے رہ گئی کہ تم ایمان کا جو دعویٰ ہے یہ زبان سے بھی تم جھوٹا کر سکتے ہو۔ آمنت باللہ کہہ رہے ہو لیکن وہ بات میں تمہاری وزن نہیں ہے۔ اب دیکھیں دوبارہ سے اس کو سنیے گا، اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بالکل اسی طرح کا ہے، لیکن اس سے ایک ہاتھ مزید اور وضاحت ہو رہی ہے کہ تم ایمان کی حالت میں بھی اگر تم یہ بات صرف زبان سے اقرار کرو تو وہ اقرار تمہارا جھوٹا ہے جب تک کہ تمہارے دل میں وہ بات نہ اترے۔
یہ ایک لائن ہے، لیکن اس ایک لائن میں ہمارے ایجنڈے کو بھی، ہمارے معاشرے کو بھی جو ہے اس میں دیکھیے گا کہ کتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ نصیحت ملتی ہے. یعنی اس کانسیپٹ کو چیک کیجئے. اے وہ لوگوں، یہ قیامت خیز الفاظ ہیں، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو. انسان کہتا ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. بہت پہلے میں نے دیکھو ہمیشہ کہا تھا میری باتوں کی دلیل تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی مل جائے گی. آج یہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں. میں نے کیا کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. کیا ہم نے قرآن کو پڑھ کے دیکھا؟ آج وہ بات آ گئی. تو ایمان میں بھی ہر اس انسان کا جھوٹا دعویٰ ہے ایمان کا کہ جس کے زبان سے جھوٹا اقرار ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہماری حرکات کیا ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری کیا حرکات ہیں. ہم اللہ سے تو مدد مانگتے نہیں، ہم دوسرے تیسرے لوگوں کو جو ہے معبود بنا کے اور ان کے طواف کرنا شروع کر دیتے. زبان سے اقرار کرتے ہو آمنت باللہ وملائکتہ، لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب کو تم نے پڑھا نہیں، اللہ کی شریعت کو تم نے کبھی پڑھا نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیا تو عالمون تعلمون عالمون تعلمون. تمہیں یہ لگا ہر حرف کے بدلے نہیں کیے تو بس یہ حرفوں کو پڑھتے جاؤ اور ان کا جو ہے بس حروف کے جو ہے گرد اپنی زندگی گزار دو. آج ہمارے عجمیوں کو جو معاملات ہیں وہ یہی ہے. عربوں نے صرف سمجھا قرآن کو، ایک تعویل خاص کی بات ہو رہی ہے. میں عربوں میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن کو کس طرح سے لیتے ہیں. کہیں پہ بھی بات کافروں کی ہوتی ہے تو کفار سے بات ہو رہی ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، ان کو اس طرح سے سٹوری ٹیلنگ کی شکل میں بتایا جاتا ہے، ان کو لگتا ہے یہ ساری بات تو تعویل خاص میں ہو رہی ہے. ہم اللہ نہ کرے کو کافر تھوڑی ہیں. ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو مہینوں نماز نہیں پڑھتے. ہم عجمی تو سمجھو کہ بہت پیچھے رہ گئے ان چیزوں میں. تو یہ سمجھ لیجئے گا اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا. ایمان بھی وہ ایمان ہے، وہ سچا ایمان ہے جو تمہارے دلوں میں اترے. اور اس کے بعد جو قرآن نے شرط رکھی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں بتا چکا ہوں 150 مرتبہ کم و بیش یہ جو مضمون آیا یا ایھا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے بعد بھی اگر تم عمل صالح کی طرف قدم نہیں اٹھتا تو سمجھو کہ تمہارا ایمان نہیں ہے. اس ٹاپک پہ الحمدللہ بارہا بات ہو چکی ہے. آج میں حدیث سے بھی آپ کو جو میرا کانسیپٹ ہے، جو میری ایک تعلیم ہے، میں اس کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ ہر وہ انسان کے جس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں اترتا وہ بھی ایمان نہیں ہے. یہاں پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے، میں نے بلٹ بھی ڈالا ہے اس کو، یہاں سے جو ہے مدعے کی بات جو شروع ہوئی ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو. تعویل خاص میں کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو؟ تعویل خاص میں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو دور دراز کے منافقین تھے. تو سمجھ لیجئے گا تعویل خاص میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، تعویل خاص میں بھی یہ کام ہوتا رہا کہ جب وہ جماعت بن رہی تھی رسول اللہ کی، یہ اس طرح کے نیم منافق ٹائپ کے لوگ جو تھے یہ بیچ میں کیا کرتے تھے، غیبتیں کر کے وہ معاشرے میں نجاست پھیلا کے اور اس کام کو روکنا چاہتے تھے. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے در پہ ہوا کرو. لہٰذا میں حجت قائم کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور آپ خود بھی اپنے اوپر حجت قائم، اپنی زبان پر اور اپنی سماعت پر، اپنے کان پر، اپنے دل پر بھی حجت قائم کروا دوں گا انشاءاللہ تعالی جب آپ خود بھی ان چیزوں کا ٹاسک کریں گے. تو کان کھول کے سمجھ لینا، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہو جائے گا. یعنی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عیبوں کے جو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا اللہ بھی اس کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے گا. میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، حدیث کا نمبر دوبارہ بتا دیتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے 4880، اوتھینٹک حدیث ہے یہ. اور دیکھو کان کھول کے سن لینا. اور اللہ جس کو عیبوں کے پیچھے پڑ گیا، اللہ جس کے در پہ ہو گیا، جس کے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے، دیکھیے گا اس کے بعد جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تھوڑا سا جو ہے منافقت کی طرف بھی جاتے ہیں. اب جو یہ اس طرح کی باتیں چھڑی ہیں، جب میں نے ذکر چھیڑا ہے کہ وہ منافقین جو ہوتے تھے وہ گرد و نواح کے جو مدینے کے ہوتے تھے، تھوڑی سی منافقین کی نشانیوں پہ بھی بات کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34. اب یہاں پہ دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے. 4 ایسی بڑی صفات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ باتیں جب انسان سنتا ہے کہ یہ ایسے منافق ہے، یہ کافر ہے، انسان جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، بھائی میں خود بھی تو منافق نہیں ہوں. تو یہاں بات جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. میں بتا رہا تھا کہ جب یہ چیزیں جب ذکر کی جاتی ہیں تو ہر انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہوں. تو لہٰذا اگر اللہ نہ کرے آپ میں صفات پائی جاتی ہیں تو آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا، آپ میں بھی منافقین والی صفات آ رہی ہیں. اب دیکھیے گا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، 34 حدیث ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے.
اب یہ اللہ کی قسم عربی میں بھی دیکھ لو، خصلتم من النفاق حتی یدعاها اذا، دیکھو یہ سمجھ لینا، خالص منافق ہے، خالص منافق ہے، خالص منافق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے اگر یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا، اگر میں کہتا تو آپ جو ہے وہ کہتے سر یہ کیا بات کر دیا آپ نے، یوں کیا کر دیا وہ. میں تمہیں اللہ کے رسول کا کلام سنا رہا ہوں کہ یہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان میں سے 4 میں سے ایک بھی ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے. یعنی اگر مثال کے طور 4 اگر ہیں تو ٹھیٹ منافق ہو. تعویل خاص میں بھی ٹھیٹ منافق اس انسان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، ایک ظاہری شکل بتا دی گئی ہے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایمان کا کوئی پیرامیٹر نہیں، جانچنے کا کرنے کا بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ایمان کو کسی کے نہیں جانچا جا سکتا. ایمان کو ہرگز جانچا جا سکتا ہے، عمل صالح سے کھلی کتاب کی طرح سے انسان سامنے آ جائے گا. تم کیسے کہتے ہو اس بات کو کسی کے ایمان کو نہیں جانچا جا سکتا؟ بالکل جانچا جا سکتا ہے. جس میں جتنا ایمان ہے وہ اتنا عمل اتنا بھاگ دوڑ کرے گا. بہت آسانی سے تم دیکھو گے کوئی انسان دن رات بھاگ دوڑ اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، تم کہو گے کہ بندہ مومن ہے، بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، دائی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، محقق ہے. یہ بہت غلط عنصر ہے جو ہمارے معاشرے میں کہ کسی کے ایمان کو کیسے وہ. تم ایمان کی کسی کو جانچ سکتے ہو لیکن تم اس کو جج نہیں کر سکتے. تم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ کام کر رہا ہے، یہ تو اس لیے کر رہا ہوگا کیونکہ اس کو شہرت چاہیے فلاں. یہ کام تم نہیں کر سکتے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. ایمان کا پیرامیٹر ہے عمل صالح. بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی تعلیمات نہیں پہنچائی گئی ہیں. ایمان کا پیرامیٹر ہے، ایمان کو ناپا جا سکتا ہے، عمل صالح سے ناپا جا سکتا ہے اس کو کہ تم کتنا عمل صالح کرتے ہو. کوئی انسان ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، بیسک چیزوں پہ نہیں اترتا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی انسان ہے دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں ایمان ہے. اب وہ اگر 12 گھنٹے بھاگتا ہے تو 50% ایمان ہے، 24 گھنٹے بھاگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 100% ایمان ہے اس کا، ایک ایک لمحہ اس کا اس کام میں لگ رہا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا، بڑے توازن کے ساتھ اس بات کو سمجھیے گا کہ ایمان کو جانچنے کا پیرامیٹر ہے لیکن ایمان کو جج کرنے کا پیرامیٹر وہ کسی بندے کی، اس میں 12 رسول اللہ کو بھی روک دیا گیا. انک لا تہدی من احببت، آپ کا یہ اتھارٹی نہیں ہے. 12 یہ مضمون آئے گا، آپ کسی کے ٹھیکیدار نہیں، آپ کسی کے حوالدار نہیں، آپ کسی کے ذمہ دار نہیں، آپ سے یوں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یوں نہیں پوچھا جائے گا. لہٰذا ہم نے ایمان کی ججمنٹ نہیں کرنی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کس میں کتنا ایمان ہے، اور یہ کام بھی ہمیں اپنے نفوس پہ کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو نہیں کرنا. یہ کام بھی کہ دوسروں کو پیرامیٹر پہ اتارنا کر رہا ہے. ایک مربی ہے، ایک مزکی ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. ہر انسان یہ کام نہیں کر سکتا اس چیز کو. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ 4 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ تو خالص منافق ہے، لیکن 4 میں سے اگر کسی میں ایک بھی ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ وہ انسان بھی نفاق کی روش پر چل پڑا ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے. وہ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34. پہلی صرف جو یہاں بیان کی جا رہی وہ کیا ہے؟ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھو جو بات صرف تم سے کی جاتی ہے، جس بات کو صرف تم تک رکھا جاتا ہے، وہ تم اس کام کے امین ہو، اس بات کے امین ہو. وہ بات دوسروں تک نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر اٹھا کے یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیز ہوتی ہیں. کس طرح کے بے ایمان لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا جس طرح سے ہم نے رزق کے بارے میں، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں پڑھا تھا کہ صرف مال نہیں ہے کہ صرف مال ہی خرچ کرو گے. ہر فقیر انسان کھڑا ہو جائے گا، اللہ تو نے تو مال ہی نہیں دیا تو ہم خرچ کہاں سے کرتے؟ تمہیں جسم تو دیا گیا تھا، وہ تو صرف کرنا تھا. صرف کے ضمن میں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں میں ترجمہ میں نے کیسے کیا؟ جس میں سے جو تمہیں دیا گیا اس میں سے صرف تم نہیں کرتے ہو، اس میں سے صرف خرچ نہیں، صرف تم نہیں کرتے ہو. جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا اس میں سے صرف کرنا پڑے گا تمہیں. تو لہٰذا یہ بھی سمجھ لیجئے گا، امانت سے مراد جو ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی چیز رکھوا دی، جی یہ فلاں میرا چشمہ رکھ لیجئے، فلاں میری چیز رکھ لیجئے، اور یہ امانت. ہم نے صرف اس طرح سے سمجھا ہر بات بھی وہ امانت ہے جس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، جس سے عہد کا بھی، عہد رکھنا بھی امانت ہے. ہم 12 عہد لے چکے، پھر بھی اس کے بعد یہ کہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو وہ انسان سمجھ لو کہ ہرگز بھی جو ہے وہ انسان بندہ مومن نہیں، منافق ہے. وہ انسان خالص نہیں ہے اگر کم سے کم، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ادھر کی بات ادھر کرنے والا بھی جو ہے وہ سمجھ لو کہ منافق تو ہے. خالص نہیں ہے لیکن یہ کہ ہے منافق ہو. جب اسے امین بنایا جائے تو اس میں کیا کرے؟ اس میں خیانت کرے. دوسری صفت کیا آ رہی ہے؟ اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے. اب آپ ایک بات دیکھیے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت کو جہاں تک اللہ نے مجھے عبور دیا ہے، میں جتنا جانا ہے انسان کی فطرت کو، ہر وہ انسان کے جب جس کو امین بنایا جائے وہ خیانت کرے، آٹومیٹکلی اس میں جھوٹ بولنے کی عادت بھی آ جاتی ہے.
فلاں کام آپ نے کیا؟ نہیں 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 میں نے تو نہیں کیا یہ کام. آٹومیٹکلی جھوٹ بولے گا. یہ ایسا گندا مرض ہے کہ اگر ایک صفت بھی تمہارے اندر آ گئی، یہ تو بہت موٹی موٹی سی 4 صفت بتا، اور بھی ہزاروں صفت تمہارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور پیور تم کفر کی روش پر جا کر ڈٹ جاؤ گے تم. یہ موٹی موٹی 4 چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لگا. دیکھیں کیسے میں نے اس کا رد بیان کیا کہ جب امین بنایا جائے گا خیانت کی جائے گی اس میں، اور جب پوچھا جائے گا دھڑلے سے جھوٹ بولے گا، نہیں نہیں میں نے تو نہیں ایسا کیا. بہت سے لوگ ایسے بھی جو اللہ کی قسمیں اٹھا لیتے اور پھر بھی جھوٹ بولتے. بہت سے لوگ ایسے جو لان تان بھی اپنے اوپر کر لیتے پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایسا ہی انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب امین بنائے یا عہد لیا، ظاہر سی بات ہے عہد بھی پورا نہیں کرے گا وہ. اور تیسری صفت اس میں آ رہی، اور جب عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. کتنی یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک ہی بیماری کے 4 نام ہیں. 3 نام تو میں نے آپ کو کر دیے، اور جب زیادہ مزید پوچھ داچھ کی جائے تو گالیوں پہ اترا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اترا ہے، گروپ چھوڑ کے بھاگے، ایسے کرے ویسے کرے، یہاں بات کرے وہاں بات کرے. دیکھو چاروں چیزیں آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک ہی بیماری کے 4 نام میں نے آپ کو بتا دیے. اب دیکھیے گا چاروں کا کیسے لنک ہے. پہلی بات، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے. پھر اس کے بعد دوسری بات، جو اور بات کرے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولے. پہلے تو جو چیز سمجھائی گئی تھی، میں تعویل عام میں تھوڑا زیادہ، کیونکہ میں نے بتایا اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اکیڈمی کا تزکیہ نفس کروں. میں اس کا مین مقصد اس کو ریکارڈ کرانے کا یہ ہے. جماعتوں میں ہوتا ہے، لوگ جب جڑ کے بیٹھتے ہیں تو یہ امراض ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ لیکچر جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ زیادہ تر ان جماعتوں کے لیے جہاں لوگ جڑ کے بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے زیادہ ہے. اب تک یہ ہے کہ صرف وہ جو جس انفرادی طور پہ جو ہمارے لیکچرز تھے، اب تک کے جو لیکچر انفرادی طور پہ تم نے خود سے سنا، خود سے پڑھا، اور تم نے خود سے اس کو نوٹس بنائے، تم نے خود سے تزکیہ نفس کیا. یہ جو ہے یہ اجتماعی طور پہ یہ وہ مرض ہے جو جب انسان جڑتے ہیں تو ان سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیے گا کہ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دوسری چیز، بات کرتے وقت جھوٹ بولے. تیسری چیز، جب عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. ہم نے الحمدللہ رب العالمین ہر شے کی، ہر بات کی بنیاد ہم نے عہد پہ رکھی. لیکن یہ ہے کہ جو منافق انسان ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے، نہ وہ عہد کو توڑنے سے ڈرتا ہے، نہ وہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت سے ڈرتا ہے، اور نہ وہ امانت میں خیانت سے ڈرتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ گالی گلوچ اور وہ غیبت سے اور تہمت سے کسی شے سے ڈرنے والا نہیں. اور جب لڑے تو گالیوں پر اترا ہے. صحیح بخاری کی حدیث جو تھی میں نے آپ کو بتائی، حدیث نمبر 34 کی میں وضاحت کر رہا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے گا شروع وقت سے آپ جو میرے منہ سے ایک الفاظ سنا، بہت گندی ہے، بہت نجس ہے، بہت غلیظ بیماری ہے، بہت یہ. اب دیکھو یہ چیز آ جائے گی. اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں ذرا اس کی حکمت کو سمجھیے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے 347. اب دیکھیے گا یہاں اس کو کتنی گندی چیز کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے. یعنی 2 باتوں کو جو ہے ہم ہمیشہ دیکھو، جس طرح قرآن میں لفظوں کا ربط ہوتا ہے ایسی حدیث میں بھی لفظوں کا ربط ہوتا ہے. اب یہاں آپ اس ربط کو محسوس کیجئے گا جو میں بہت شروع دن سے، یعنی یہ لیکچر تو آج ہو رہا ہے، بہت پہلے سے بھی میں کہتا آ رہا ہوں یہ بہت گندی بیماری ہے، یہ بہت نجس بیماری ہے، بہت گندی بیماری ہے. آج اس کی گندگی پہ میں آپ ربط بتا دوں گا کہ حدیث میں کیا ربط ہے. حدیث بتا چکا ہوں آپ کو، ابن ماجہ کی حدیث ہے 347. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 نئی قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل تھا. یہ بہت بڑا کوئی زانی تھا، بہت بڑا کوئی شراب کی بھٹی لگانے والا تھا، بہت بڑا کوئی سود کا وہ کرنے والا تھا، والدین کو مارنے والا، والدین کو بڑھاپے میں گالیاں دینے والا، گھر سے نکال دینے والا، یہ اور کوئی اس طرح کی چیز، ایسی کوئی بھی چیز نہیں اس میں تھی. ایک شخص تو جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ کہ جو کیا کرتا تھا، وہ ایک گندی چیز جس کو میں نے ربط، دیکھو 2 چیزوں کا ربط یہاں بیان کیا گیا ہے، اور میں مزید بھی آپ کو بتاؤں گا. دوسرا وہ انسان کہ جو غیبت کرتا تھا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہاں اس کا ربط سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جیسے بارہا ہم جانتے ہیں کہ جو عالم برزخ ہے، اب یہ بڑی حکمت کی بات ہے، ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا. عالم برزخ کی سب سے پہلی، یعنی اگر میں اس کو آسان لفظوں میں کر دوں، آخرت کی سب سے پہلی چیز جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کا ٹائٹل بھی یہ دیا ہے. دیکھیے گا اس کا ٹائٹل بڑا حکمت والا ٹائٹل ہے. اس کے شاید لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہ آیا. جو پہلی ہی منزل میں ناکام ہو گیا ہو تو باقی منزلوں میں اس کا کیا بنے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
یعنی ابھی تمہیں مر کے دفنایا گیا اور وہیں سے تمہاری چھتر پریٹنگ شروع ہو گئی. سوچو کہ آگے میں کیا بنے گا بھائی. قیامت تک تمہارا یہ حشر رہے گا تیسرے سور تک, اور تیسرے سور کے بعد بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اور جب اٹھایا جائے تمہیں کہا ہاں جی ہاں سب صحیح ہو گیا اب تم جنت پہ. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو پہلی منزل ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی قیامت تو سمجھو کہ قبر سے ہی جو ہے شروع ہو گئی. اگر گناہ گار تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, کافر تھا, مشرک تھا, تو سمجھو کہ روح نکالنے سے میں بتا چکا ہوں کہ فرشتے جو ہے اس کو کولوں پہ مارتے ہوئے لے کے جائیں گے, اور اس کی جو اگر فاسق تھا, فاجر تھا, تو اس کی روح کو جو ہے وہ سجین میں لے جائے, زمین کے نچلے سے نچلے درجوں میں, درجات میں اس کو لے کے جایا جائے گا. اور بہت بڑا کو بندہ مومن تھا تو آسمانوں کی بلندیوں میں علیین جس کو کہا جاتا وہاں لے جایا جائے گا. پہلی ہی فیز میں اگر فیل ہو جاتے ہو, دو چیزیں سمجھ لینا بہت بڑی غلبے والی ہیں, بہت زیادہ جو ہے اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا. تو لہٰذا بارہا وہ حدیث جو ہے آپ کے ساتھ جو ہم نے نماز کا جو وضو کی تلقین اور وضو کی حقیقت, اس میں وہاں میں نے یہ چیز حدیث رکھی تھی کہ جس نے طہارت صحیح سے حاصل نہیں کی اس کی اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا. تو یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ دو شخص جو تھے ایسے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا, رسول اللہ نے اس کی ہمیں بتائی, یہ چیز بہت امپورٹنٹ یہ چیز تھی, گزر کروایا گیا رسول اللہ کا بالخصوص, اور امت کو بتایا گیا کہ دیکھو ان میں قبر میں ان پہ عذاب ہو رہا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا بلکہ دو چیزیں ان میں تھیں, دو نجس چیزیں ایسی تھیں ان میں. وہ کیا تھیں؟ ایک یہ کہ گندگی سے, پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے, اور دوسرا غیبت جس کو چغلی کہتے ہیں, ادھر کی بات ادھر کرنا. تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا غیبت سے مراد یہ کہ کسی بات کو ایز اٹ از وہاں دوسروں کے سامنے پیش کرنا اس کی غیر موجودگی میں. یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. کسی کی بات کو ایز اٹ از پورٹرے کرنا یہ غیبت کہلاتی ہے. اس کی پیٹھ پیچھے تم نے ایسی بات کی جو ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند نہ آتی. اچھا دوسری بات یہ, اگر تم نے غلط بات کی جو کہ ایسا تھا ہی نہیں, فلاں فلاں نے بات کر دی بھائی لیکن اس نے وہ بات کی نہیں تھی, اب یہ غیبت بھی ہو گئی پلس بہتان بھی ہو گیا, تہمت بھی لگا دی تم نے اس پہ. وہ کام تو اس بیچارے نے کیا بھی نہیں تھا جس کام کی تم نے تہمت لگا دی. لہٰذا یہ ہے کہ اس سے جو ہے جو میں نے دعا بھی پیچھے آپ کو سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء, ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے سجدے میں رکوع میں اس دعا کو آپ مانگیں, اور صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ یہ کہ آپ جو ہے اس پر عمل بھی کریں, اس کو اپنی جو ہے اپنی شخصیت کا بھی حصہ بنائیں. اب اس کے بعد دیکھیے گا ایک نیکسٹ حدیث جو ہمارے پاس آ رہی ہے ترمذی کی 2418, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا, کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس, ہمارے یہاں تو بہت عام ہے مفلس کنگال انسان کو کہتے ہیں, فلوس کہتے ہیں پیسوں کو. تو کیا فرمایا جا رہا ہے, کیا تم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کنگال کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی اگر ہوتے تو ہم بھی یہ دیتے, ہم بھی یہ جواب دیتے. کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا انسان ہے, کوئی اور اس طرح کا انسان ہے, کسی کے پاس کھانے کو نہیں, پینے کو نہیں ہے, پورا کرنے کو نہیں, تو ہم کہتے وہ انسان ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح کا فطری جواب آیا. صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے یہاں مفلس کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ ہر شے کو آخرت کے نیت سے دیکھا کرتے تھے, تو فرمایا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں مفلس یعنی کنگال وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ, نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا. اب بڑے قیامت خیز الفاظ آ رہا ہے, ایسا نہیں کہ بے نمازی ہوگا, روزہ نہیں رکھتا ہوگا, زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا, ان چیزوں کے ساتھ اس حال میں آئے گا. نمبر, اب یہ جرم ہے لائن سے, فرد جرم جو اب آگے بیان ہو رہا ہے, اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. روزہ ہے, بڑے 80 سال کے تمہارے روزے ہیں, نمازیں, زکوٰۃ بھی تم بڑا دے کے کر کے اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. دیکھو یہ ہے وہ جس میں کہا جاتا ہے حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں. کسی کا دل دکھایا, کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے دل دکھایا, اس سے اگر معافی تم اگر اس انسان سے نہیں مانگتے ہو تو اس میں تمہاری کوئی, اس میں سمجھ لیجئے گا کوئی ریورس گیئر اس میں نہیں ہے. تو یہاں کیا فرما, بڑے نمازی ہو, بڑے روزدار ہو, بڑا تم سارا کچھ کرنے والے ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ تم یہ جرم بھی لے کے پہنچے تھے اللہ کی بارگاہ میں. کیا ہے؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. ہم کتنا آسانی سے, کتنے ہلکے میں ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں. گالی تو ہمارا تکیہ کلام ہے بھائی, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. ہر گھر میں کوئی ایک دو, گھر میں نہیں تو کم سے کم خاندان میں, ماموں اور چاچا میں سے تو کوئی نہ کوئی ایسا نکل کے آئے گا جس کا گالی تکیہ کلام. بہن بیٹیوں میں بیٹھ کے گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے, جس کو منہ کا زنا. گالی کیا ہے منہ کا, کسی کو کہہ رہے تیری ماں کو یوں کرو, بہن کو یوں کرو, تو یہ منہ سے کری تو رہے وہ سارے کام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گالی منہ کا زنا ہے. تو سمجھ لیجئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی.
دوسرا کیا ہے؟ کسی پہ تہمت باندھی ہوگی. یہ ایسے جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں جب تک کہ ان چیزوں سے رجوع نہ کر لو. پھر میں نے کہا تھا تہمت پہ ہمارا ایک قرآن کی آیت بھی ہے, بہت اچھا سے ڈیزائن بھی ہے, لیکن اس کو میں یہاں نہیں رکھ رہا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے اس لیے سٹارٹنگ میں کہہ دیا تھا بہت سی جگہ پر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ یہ بات بھی آ سکتی تھی, یہ حدیث بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جرم جو گنوایا جا رہا ہے, کسی کا مال کھایا ہوگا. اس کے بعد چوتھی چیز کیا رہی؟ کسی کا خون بہایا ہوگا. یہ تو سمجھو قتل عمد جس کو کہا جاتا ہے, جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے تمام کائنات کا قتل کر دیا. اللہ کی کسی نے ایک پینٹنگ کو جلایا, ایک شاہکار کو اللہ کے جلایا, جس کی تصویر کشی اللہ نے ماں کے پیٹ میں کی تھی. کیسے دھڑلے سے لوگ جو ہیں, ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے اور 400-500 لوگ مر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اور پھر اس کے بعد پانچواں مرض جو ہے سمجھ لیجئے کسی کو مارا ہوگا. مارنا تو ہمارا ایسا ہے کہ اگر جھگڑا ہو گیا اور تم نے مارا نہیں تم تو نہ مرد ہو بھائی. یہ ہے وہ شیطان لعین, سمجھ لینا, جس کی شروعات میں نے بتائی تھی کہ بلا شبہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. پھر اسی کے ساتھ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پھر اسے اس کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو, یعنی جس کو میں عام اصطلاح میں کہتا ہوں سارے ڈیبٹس اور کریڈٹس کو بیلنس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ ڈیبٹ بیلنس بالکل زیرو ہو جائے گا تو سامنے والے کا جو کریڈٹ بیلنس ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو آسان اصطلاح میں پھر اسے اس کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی. یعنی یہ ہے کہ کسی اے کو بٹھا لیا بی کے سامنے, اور اے بڑا ظالم تھا, مجرم تھا, ساری جتنی بھی جو بھی معاوضہ پہلے بی کو سیٹ پہ بٹھایا اور بی کے سارے معاملات کتنا تھا بھائی, اتنا تھا, سب دے دیا. پھر اس کے بعد لا کے سی کو بٹھایا, ہاں بھائی سی تمہارا کتنا, اے پہ نکلتا ہے, میرا اتنا, وہ سارا. اسی طرح سے ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے تمام لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے گا اس فرنٹ سیٹ پہ, اور وہاں پہ جتنا حساب کتاب ہوگا یہاں تک ہوگا کہ اس کے پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوموں کے گناہ, وہ اے بی سی ڈی جو تھا ان کے گناہ بھی جو ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ کون انسان تھا؟ وہ عظیم انسان تھا جو نمازوں اور روزوں اور زکاتوں اور ان چیزوں کے ساتھ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. اسی طرح سے جو ہے آگے اب تھوڑی سی سپیڈ بڑھاؤں گا میں اپنی بات کی. تو اسی طرح سے پھر آگے ایک اور حدیث ہے جو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں ان چیزوں کو, بہت ہلکے میں لیتے ہیں ان چیزوں کو. اب دیکھیے گا بڑے قیامت خیز الفاظ آ رہا ہے. ترمذی کی حدیث ہے 2410. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ایسی بات فرمائیں. دیکھیں یہاں پہ جو ہے ایک بہت پیاری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ میری بچیاں بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں, وہ کیا ہے؟ تو سمجھیے گا اس بات کو, جو خطاب کرنے والا ہوتا ہے اگر اس کے مخاطبین ایکٹیو نہ ہو, الرٹ نہ ہو, تو بات کا وہ نہیں رہتا. مخاطب جو خطاب کرنے والا وہ خود ہی مایوس ہو جاتا ہے, یار یہ کیسے لوگ ہوں گے, بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں, یہ تو بات ڈھنگ سے سنتے بھی نہیں ہے. دوسری بہت پیاری چیز یہ ہے کہ استادوں سے, جیسے ہم نے دیکھا کہ اصحابہ کرام کی بھی یہ سنت رہی کہ وہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے, ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے. یہ بہت پیاری عظیم چیز ہے, یہ بہت خوبصورت چیز ہے. تو اسی طرح سے ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک ایسی بات فرمائے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو, اب وہ بالکل بیسک چیز جو کہ ہم عہد کر کے آئے اللہ سے, عہد الست, کہو کہ معبود ہے, کہو میرا رب معبود حقیقی. یعنی معبود حقیقی سے کیا مراد ہے؟ باطل بھی بہت سے معبود بنے ہوئے, تو یہاں معبود حقیقی کہو میرا رب, میرے رب سے کیا مراد؟ مجھے کھلانے والا, مجھے پلانے والا, میری تربیت کرنے والا. میں اس تربیت کرنے پہ بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں. اللہ ہی ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیے گا الفاظ کیا فرمایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت نصیحت کہہ لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو میرا رب یعنی معبود حقیقی اللہ ہے, پھر اس عہد پر قائم رہو. دیکھو یہاں پر بھی وہ چیز آ گئی, صرف کہہ دینا نہیں ہوتا, قائم رہنا پڑے گا آخری دم تک. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ دیکھو کتنی پیاری چیز, کیسے اپنا تزکیہ خود سے کروا رہے ہیں, اپنے تزکیہ نفس. یہاں تو پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے, پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے. پھر بھی معاملات اس طرح کے, خود سے اپنا کہ بھائی ہمیں بتائیے کیا کس چیز کا سب سے زیادہ خوف؟ بہت بڑے معلم ہیں رسول اللہ, بہت بڑے محقق ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے دائی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. ان سے جب کسی چیز کی سند ملے گی تو کیا ہی سند ہوگی. اب ظاہر سی بات انہوں نے کہا ہے تعویل خاص میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہو سکتی ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسی کا زیادہ خوف ہے, سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ اس زبان کا ہے. سمجھ آ گئی. یہ آپ کے سامنے حدیث تھی, ترمذی کی حدیث تھی 2410.
اب اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے ہمارے پاس، دیکھیے گا وہ کیا ہے. حدیث کا نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6477. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب اور مشرق دور ہے. کتنا فاصلہ ہے مشرق اور مغرب کے دوران. یعنی اگر اسے جہنم میں چھوڑا جائے تو وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مشرق اور مغرب پتہ نہیں کتنے نوری سال تو صرف ہوا میں لہراتا رہے گا وہ. جیسے مثال کے طور پر چھٹی منزل سے اگر ہم چھلانگ لگاتے ہیں تو کچھ 1 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا، یا 2 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 3 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح 100 منزل سے اگر ہم کرتے ہیں تو آدھا، یعنی اس میں کہہ لیں کہ 10 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، 20 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، 25 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، گرتے انسان. یعنی یہاں فاصلہ میں تھوڑا سا اس کو مثال کے طور پر سمجھا رہا تھا کہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مشرق سے مغرب. اس کے بعد نیکسٹ حدیث جو ہے وہ ترمذی کی حدیث ہے 2407. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. دماغ ہے، ویسے تو دماغ سینٹرل ہے، مرکز ہے، دل ہے سینٹرل ہے، مرکز ہے، لیکن یہ بھی زبان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنی جو عاجزی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میں دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن زبان سے کوئی بات ایسے نہیں. دل بہت اچھی چیزیں رکھتا ہے، دل بہت اچھے خیالات رکھتا ہے، دماغ بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، زبان مروا دیتی. جلد بازی میں وہ پھونکے مار کے شیطان تمہارے دل سے بھی بدزن اور دماغ سے بھی بدزن کروا دیتا ہے. کبھی کبھی ہماری زبان دماغ سے تیز چلتی ہے، ہماری زبان دماغ سے زیادہ بول دیتے ہیں، بک دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے او یہ میں نے کہا تو دماغ نے تو نہیں سوچی تھی. تو زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر. اب یہ اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں کہ جو بڑے غیر معمولی الفاظ ہوتے. کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں کہ یہ اس نے جیسے رحم مادر کا جو رشتہ ہے وہ عرش کے ساتھ مشتق، یہ چیزیں بھی انسان نہیں پہنچ سکتا. کیا ہے بھائی اس کے معاملات؟ رحم مادر کہاں اور عرش کہاں، کیسے جڑا ہے، کیا جڑا ہے بھائی، کیا رشتہ ہے ان کا آپس میں؟ یہ میں آپ سے حدیث کی وضاحت کر رہا تھا. ترمذی کی حدیث تھی 2407. اب اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے ہماری، یہ تقریباً سمجھ لیجئے گا سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے الحمدللہ رب العالمین. ترمذی کی حدیث ہے 2616 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز کا دار و مدار ہے، جس چیز پر دار و مدار ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا تمام چیزوں کا دار و مدار اس چیز پر ہے، وہ کیا ہے؟ زبان. آگے چل کے آ جائے گا. جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نہ بتا دوں تمہیں ایسا؟ ظاہر سی بات ہے ایک رہنما ایک رہبر ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو اٹھائے گا جس مرض کی وجہ سے لوگ جہنم واصل ہوتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ جو بھی رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، زیادہ تر انہی چیزوں پہ آواز اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جس کی بھی رہنمائی کرتا ہے وہ خسارے میں جاتے ہیں. میں اس ٹاپک کو بنا کے کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ رہنمائی چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کی. میں نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں. تو میں نے کہا اب وہ صحابی جو بھی ہیں حدیث میں، یہاں فی الحال میں نے ان کا نام نہیں لکھا، وہ جو بھی صحابی تھے انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ غالباً معاذ ابن جبل ہیں، کیونکہ آگے ان کا نام آ جائے گا، آپ دیکھیں گے ڈیزائن میں بھی. تو معاذ ابن جبل نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی. دیکھو پکڑ کے بتا رہے ہیں اللہ کے بندے. میں نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اسے قابو میں رکھو. تو یہ سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو. میں نے کہا، یعنی معاذ ابن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی. اب دیکھو کتنا پیارا اور کتنا معصوم سوال اور کتنا مبارک سوال ہے یہ. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہم پکڑے جائیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ابن جبل تمہاری ماں تم پر روئے. یعنی یہ کیا ہے؟ محبت کا، یہ کوئی بددعا کا وہ نہیں ہے طریقہ کار. ماں تم پر روئے سے کیا مراد ہے کہ جیسے کچھ تم شہید ہو جاؤ تو تمہاری ماں روئے. اب دیکھا جائے تو شہید ہونا تو بڑی مبارک چیز ہے، لیکن یہ کہ ماں روئے گی. بہت سی ان چیزوں کی تعویلات نکلتی ہیں، جیسے تمہاری ناک خاک آلود ہو تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بددعا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ تم سجدہ کرو اور تمہاری ناک پہ جو ہے، اس زمانے میں مٹی پہ سجدہ کیا جاتا تھا تو تمہاری ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو سے مراد یہ کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، تمہاری ناک کو زیادہ سے زیادہ مٹی لگے. لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ کی ہی وجہ سے تو اوندھے منہ
یا نتنوں کے بل جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا بڑے وثوق کے ساتھ، ترمذی کی حدیث ہے 2616. اب یہاں پہ دیکھیے گا اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت مختصر سی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6636. اس میں کیا فرمایا گیا؟ یہ بہت بڑی ایک بہت پیاری روش ہے فرشتوں کی لکھائی کی کہ وہ کس انداز سے لکھتے ہیں، یا ان کو کیا فارمولا سکھایا گیا ہے لکھنے کا. جو بھی اعمال ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، یہاں ہلکی سی اس چیز پر پردہ ہٹایا گیا ہے کہ فرشتوں کا انداز کیا ہے لکھنے کا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے انداز کی بات کروں، آپ لوگ کس انداز سے لکھتے ہیں؟ نوٹس ورڈ ٹو ورڈ لکھتے ہیں. جیسے بہت بار کی پوائنٹس، کی ورڈز اس طرح کا. فرشتے کس انداز سے بات کو لکھتے ہیں، ذرا یہ سمجھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. سچ بولنے والا انسان، اللہ نہ کرے اگر کبھی جھوٹ بھی بول دے، مجبوراً کبھی توریہ کر لیا، جھوٹ بول دیا، اللہ کے فرشتے اس کو بھی سچ لکھ دیتے ہیں. بہت مجبوری میں تھا، بہت زیادہ اس طرح کے معاملات تھے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ سچ بولتا تھا. وہ یہ سمجھ لیجیے گا، ہمیشہ سچ بولتا تھا. کبھی ایسا ہو گیا شاذ و نادر کہ اس نے جھوٹ بول دیا، اللہ کے فرشتے اس کو بھی سچ میں لکھ دیتے ہیں. یہ طریقہ جو میں نے بتایا تھا فرشتوں کے لکھنے کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا فارمولا ہے، ان کو کیا انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں، وہ اس انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے برعکس جو دوسرا انسان ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کذاب کہہ لو یا اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ہر بات پہ جھوٹ بولنے والا، ہر بات پہ جھوٹ بولنے والا انسان کیا ہے؟ اللہ کیا؟ جھوٹا. سچ بات بھی کر رہا ہے تو جھوٹا. اچھا، اس کی ایک بہت پیاری اور بہت خوبصورت نشانی میں آپ کو، اگر یہ تھوڑا سا ہضم نہ ہو رہا ہو، لکھ دیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، ذرا اس کی بالکل ایک لاجیکلی بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا میں بھی کوئی ایک انسان ہے، تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، لاجیکلی بھی اگر معاشرتی آداب کے حساب سے بھی اگر کوئی چیز دیکھی جائے، کوئی انسان مسلسل جھوٹ بولنے والا ہو، اب وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یہ بات تھی، اچھا صحیح کہہ رہے ہو تم، ہاں بھائی اللہ کی قسم، آپ پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتے. دیکھو یہ چیز کوئی اتنی ایسی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے دماغوں کو تسلیم نہ ہو. بہت آسان سی بات ہے. کوئی سچ بولنے والا انسان کبھی اللہ نہ کرے جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگ فوراً اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. نہیں وہ تو بڑا سچا انسان ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. دیکھو اسی طرح سے فرشتے بھی کرتے ہیں کہ تمہیں سچا لکھتے ہیں. سچ بولنے والا انسان کبھی ایسا ہو جائے توریہ کر لے، جھوٹ بول لے، تو اس میں یہ چیز ہے. جھوٹ بولنے والا انسان کی بھی ایک امیج اس کا کریٹ ہو جاتا ہے. وہ 1000 قسمیں اٹھا کے بھی بولے، لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، پھر بھی دوسرے سے جا کے کنفرم کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کی بات اس نے کہی ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، ہاں وہ بات. پھر وہ دوسروں سے جب وہ چیز ویریفائی ہوتی ہے تب وہ چیز پتہ چلتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث تھی 6636. اب یہاں پہ جو لاسٹ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ میری بات کا کنکلوژن بھی ہوگا. یعنی میں اپنی بات کو میں نے بالخصوص جانتے بوجھتے میں نے اس حدیث کو لاسٹ میں رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی ہی قیامت خیز جس کو کہتے ہیں، قیامت خیز حدیث ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 70 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یہ غالباً یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے مروی ہے یہ حدیث. یہاں پہ ڈیزائن میں آپ کو راوی کا نام نہیں دکھ رہا، لہٰذا حدیث کا نمبر لکھا ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 70. یہاں پہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، کیسے قیامت خیز الفاظ آ رہے ہیں، ذرا اس کو ذرا جو ہے دھیان سے سنیے گا. آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجات پا لیتا ہے. یعنی اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اگر اپنے اخلاق پر ہی کام کر لو اچھے سے، تو تمہیں اتنی، یعنی یہ سمجھ لو کہ وہ بالمقابل ہو جائے گا کس چیز کے؟ راتوں کو قیام کے بالمقابل ہو جائے گا. لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. ہمارے معاملات ہیں کہ ہم قیام کرنے والے بھی ہیں، ہم نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، ہم روزے رکھنے والے بھی ہیں، لیکن ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. یہاں تو اس کو نعم البدل بنا دیا گیا. اچھا اخلاق یہ اگر تمہارا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ راتوں کو قیام کی ضرورت نہیں اور دن کو روزوں کی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے اجر، جو قیام کیا ہے؟ رسولوں کی سنت رہی ہے. میں نے بتایا کہ رات کو قیام جو ہے یہ رسولوں کی سنت رہی ہے، رسولوں پر. تو یہاں سمجھیے گا کہ ہمارے معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں. ہم راتوں کو، بہت بڑی تعداد تو ایسی بھی ہو سکتی ہے جو قیام ہی نہ کرتی ہو، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو قیام بھی کرتے ہیں، اس کے بعد روزے بھی رکھتے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ اور ایام 20 کا روزہ بھی رکھنے والے. لیکن معاملات یہ ہیں
کہ ان کا اخلاق جو ہے وہ بہت ہی برا ان کا اخلاق ہے. تو لہٰذا دوبارہ اس کے الفاظ قیامت خیز الفاظ، بہت بڑی زبردست خوشخبری ہے یہ کہ اگر اپنے اخلاق کو ہی درست کر لو اللہ کا واسطہ، ہو سکتا ہے کہ قیام کے ضمن میں اور روزوں کے ضمن میں جو بھی کمی بیشی ہوئی تمہاری اس کو ڈال کے پورا کر دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.